آج آپ دیکھیں چاہے کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، یا تو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے 2 سے 3 دن ضائع ہوتے ہیں، پھر ٹکٹ لے رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ فیڈرل منسٹر یہاں خود آئیں، کیونکہ جب معیشت کا ہب کراچی ہے تو یہاں لوگوں کو آنا چاہیے ان سے بات کرنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے یقین دلایا، اور اپنی جو کابینہ ہے اس کے تمام جو منسٹر صاحبان ہیں جن کا ڈائریکٹلی ہم سے واسطہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو کراچی میں ہی نظر آئیں گے. اور وہ 15 منٹ اور آدھے گھنٹے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ پورا 1 دن لگائیں گے. اور اس میں آپ لوگوں سے 10 میٹنگیں کرنی پڑیں، 15 کرنی پڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. اور یہاں بیٹھ کے میں ساتھ بیٹھ کے آپ کی میٹنگز کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ہم یہ لفظ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کراچی معیشت کا ہب ہے، کراچی روشنیوں کا شہر ہے. لیکن کراچی کے ساتھ جتنی زیادتی اور ظلم پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، اس کی کوئی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی. پہلے تم دنیا میں کہتے تھے، اب پاکستان میں نہیں ملتی. کراچی کے علاوہ پورے پاکستان کے جتنے شہر ہیں وہ ترقی بھی کر رہے ہیں اور پھل پھول بھی رہے ہیں، لیکن کراچی کو جسے کہتے ہیں نا بالکل اگنور کیا ہوا ہے. چاہے آپ یہاں کے روڈ راستے لے لیں یا انڈسٹریل زون لے لیں، ایک وہ جام صادق برج کی بات ہمیشہ آتی ہے، اسی کو لے لیں، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کبھی خودکشی کرنی ہوئی تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ نہ کرے کسی دن وہ خود ہی لے ڈوبے گا. لیکن ہم سب چیزوں کو درگزر کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے. اور اس وجہ سے یہ حال ہے کہ آج آپ 1 اور 2 بلین ڈالر جا کے دنیا کے سامنے، IMF کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو میں تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے اور بھی لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اگر کراچی پر تھوڑی سی توجہ دے دیں، جو یہاں کام کرنا چاہتا ہے اس کو تنگ نہ کریں. ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا. ایک شخص جس نے ہمارے یہ تمام جو انیشیٹوز تھے، جس میں راشن باقی چیزیں بھی تھیں، اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو آج 2 3 ادارے ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے راشن کہاں سے بانٹا، تم نے سپورٹ کیوں کی. تو اگر ایک طرف بھکاریوں کی طرح 1 بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ کے ملک میں رہنے والا ایک بزنس مین لوگوں کے حالات دیکھ کر، ان کی تکلیف دیکھ کر، اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک کار خیر میں حصہ ڈال رہا ہے، تو اگر آپ اس کو نوٹسز دیں گے تو کون آ کے کام کرے گا؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے. مطلب آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہے، کاروبار تو چھوڑیں، اس میں تو آپ دیتے ہی ہیں 40 نوٹس ہر ایک کو. لیکن میری یہ درخواست ہوگی سبھی سے جو ارباب اختیار ہیں کہ وہ اس قسم کی چیزوں کا نوٹس لیں، لیکن نوٹس خود لیں، نوٹس بھیجیں نہیں. کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر میری اس بزنس مین سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھوں، کیونکہ اگر میری والدہ کو بھی نوٹس آ جائے اور مجھے بھی نوٹس آ جائے اور میری کمپنی کو بھی آ جائے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس نوٹسز کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری ٹریڈ بھی کھڑی ہے، گورنر بھی کھڑا ہے، اور آپ کو زیادتی کا شکار نہیں ہونے دیں گے. آج جو اسلام آباد میں میری 3 منسٹریز کے ساتھ اور جو پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے، اور جو پچھلے دنوں ہماری اسی تاجر برادری اور صنعت کاروں سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب آ کے ملے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے 2 فائدے تو ہمیں فوری نظر آ گئے ہیں. آج آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 20 سے 22 روپے نیچے ہو گیا ہے. اور سب سے اچھی چیز جو ہوئی ہے، جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، کہ لوگوں میں اعتماد جو ہے بحال ہوا ہے. اور یہ اعتماد بحال اگر ان لوگوں کا ہو گیا ہے تو آپ یہ 100% سمجھ لیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یا فورن انویسٹر ہے اس کا بھی ہو گیا ہے. کیونکہ جب پاکستان میں رہنے والا پاکستانی صنعت کار تاجر پریشان ہوگا تو وہ باہر سے کیوں اپنے انویسٹر کو یا فورن انویسٹمنٹ لے کر آئے. تو اس میٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ لوگوں میں اعتماد بحال ہوا ہے. اور جو ابھی میری میٹنگز اسلام آباد میں ہوئی ہیں تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مزید ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. 295 298 یا 300 تک یہ آ کے اس میں ٹریڈ کرتا رہے گا، لیکن 300 سے اوپر نہیں ہوگا یہ.
تو یہ اگلے 2 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اور 8 سے 10 روپے آپ کو 15 روپے نیچے نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو صنعت کار پریشان تھے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان کے بارڈر سے یا باقی جگہوں سے، اس پر بھی شدید جسے کہتے ہیں کریک ڈاؤن وہ صرف ہوگا نہیں بلکہ جاری اور ساری رہے گا۔ جیسے ابھی زبیر موتی والا بھائی نے کہا کہ آپ نے جاری رکھنا ہے، اسی طرح وہاں جو بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں، یہ تسلسل جاری رہے گا اور ساری رہے گا، اس لیے کہ اب یہ عزم کر لیا گیا ہے۔ اور میں مبارکباد دے رہا ہوں ہمارے تمام صنعت کاروں تاجروں کو کہ حکومت نے بھی اور ہمارے آرمی چیف نے بھی، اس کا مطلب پوری آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جس طرح وہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دنوں رات کھڑے ہیں، اس طرح معاشی دہشت گردی، کیونکہ میں دہشت گردی اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ بیرونی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے پاس جو گیس اور آئل کے ریزروز ہیں وہ ہم ان کو استعمال میں لائیں، یا جو بلوچستان میں آج کئی عرصے دراز سے معدنیات ان پہاڑوں میں ڈھکی چھپی ہیں، وہ کسی سازش کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح PIA جو ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے